راستہ طے کرتے ہوئے وہ سوچتی جا رہی تھی کہ میں کہوں گی کیا، بات کیسے شروع کروں گی۔ اسے دونوں طرف جانی پہچانی جھاڑیاں اور درخت نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ پہاڑی کے اوپر بیلیں اور سامنے بنگلہ بھی دکھائی دینے لگا۔ اس کے پہلے پیار کی ساری تھر تھراہٹیں ایک دفعہ پھر جاگ اٹھیں، اور اس کے دکھتے ہوئے دل میں محبت کی ہلکی ہلکی ٹیس ہونے لگی۔ گرم گرم ہوا آ کے اس کے چہرے پر لگ رہی تھی، پگھلتا ہوا برف کلیوں سے گھاس پر بوند بوند ٹپک رہا تھا۔ اپنے پرانے دستور کے مطابق وہ باغ کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی، پھر اس راستے پر پہنچی جس کے دونوں طرف ترنج کے گھنے اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ درختوں کی لمبی لمبی ڈالیاں ادھر سے ادھر جھول رہی تھیں اور ہلکے ہلکے سرسرا رہی تھیں۔ اپنی کوٹریوں میں سے کتے بھونکنے لگے اور ان کی آوازوں کا شور ہوا میں گونجنے لگا، مگر پھر بھی کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ اس لمبے چوڑے اور سیدھے زینے پر چڑھتی چلی گئی جس میں لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا اور جو ایک دالان میں جا کے نکلتا تھا۔ دالان کا پتھریلا فرش مٹی سے اٹ رہا تھا اور اس طرف کئی دروازے ایک ہی قطار میں کھلتے تھے، جیسے کسی خانقاہ یا سرائے میں ہوتا ہے۔ رودولف کا دروازہ بائیں طرف بالکل آخر میں تھا۔ جب ایما نے اس کے دروازے کی زنجیر پر انگلیاں رکھیں تو اس کی ہمت ایک دم سے جواب دے گئی۔ اسے ڈر لگنے لگا، حالانکہ رودولف ہی اس کی آخری امید، اس کی نجات کا آخری ذریعہ تھا، لیکن اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ موجود نہ ہو۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے لمحے بھر کے لیے اپنے ہوش و حواس درست کیے اور فوری ضرورت کے احساس سے تقویت حاصل کر کے اندر چلی گئی۔ رودولف دونوں پیر آتش دان پر رکھے بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ ارے تم ہو، اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں رودولف، میں ہوں، تم سے ایک بات میں مشورہ لینا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس سے آگے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ تم تو ذرا نہیں بدلی، ایسی ہی حسین ہو جیسی ہمیشہ تھیں۔ تم ہی اس طرح چھوڑ کے چل دیے تو کیا خاک حسن رہا؟ ایما نے بڑی تلخی سے جواب دیا۔ رودولف اپنی اس حرکت کی لمبی چوڑی تشریح کرنے لگا۔ اسے کوئی اچھا سا بہانہ تو سوجھا نہیں، یوں ہی گول مول لفظوں میں کوئی عذر پیش کر دیا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی، باتوں سے زیادہ اس کی آواز اور اس کی موجودگی نے اثر کیا۔ ایما ظاہر میں ایسی بن گئی جیسے رودولف نے تعلقات منقطع کرنے کا جو عذر پیش کیا تھا اس پر یقین آ گیا ہو، یا شاید اسے یقین آ ہی گیا تھا۔ یہ عذر ایک ایسا راز تھا جس پر ایک تیسرے شخص کی عزت بلکہ زندگی کا دار و مدار تھا۔ کوئی بات نہیں، ایما نے افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دنوں میں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، اس نے بڑے فلسفیانہ انداز سے جواب دیا۔ زندگی چیز ہی ایسی ہے۔ جب سے ہم جدا ہوئے ہیں، کم سے کم تمہاری زندگی تو اچھی طرح گزری ہے نا؟ ایما نے پوچھا۔ نہ اچھی طرح نہ بری طرح، شاید یہ بہتر ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ہاں شاید۔ اچھا تو تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ ایما نے قریب کھسکتے ہوئے کہا اور اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ آہ رودولف، کاش تمہیں معلوم ہوتا مجھے تم سے کتنی محبت تھی۔ اب اس نے رودولف کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں تھوڑی دیر تک انگلیوں میں انگلیاں ڈالے ایسے بیٹھے رہے جیسے نمائش کے موقع پر اس روز بیٹھے رہے تھے۔ رودولف کے دل میں کچھ نخوت نے زور کیا اور وہ اس جذبے کے خلاف جد و جہد کرنے لگا، مگر وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی اور بولی، تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں؟ خوشی جب عادت بن جائے تو چھوڑے نہیں چھوٹتی۔ تمہارے جانے سے میری زندگی بالکل اجڑ گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اب میں زندہ نہیں بچوں گی۔ میں تمہیں اپنا حال سناؤں گی تو تمہیں پتہ چلے گا، اور تم مجھے چھوڑ کے چل دیے۔ صنف قوی میں جو فطری بزدلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ پچھلے 3 سال سے ایما سے بچتا پھر رہا تھا۔ ایما بڑی نزاکت سے سر ہلا ہلا کے بولنے لگی۔ اس کے انداز گرمائی ہوئی بلی سے بھی زیادہ لبھانے والے ہو گئے۔ تم اوروں سے محبت کرنے لگے ہو، صاف کہہ دو نا۔ میں ان لوگوں کی بات بھی سمجھتی ہوں، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ شاید تم نے ان کا دل بھی اسی طرح چرا لیا ہے جیسا میرا۔ تم واقعی پورے مرد ہو، تم میں ہر بات ایسی موجود ہے کہ تم سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، اب ہماری محبت پھر شروع ہو جائے گی نا؟ ہم ایک دوسرے سے خوب محبت کریں گے۔ دیکھو میں ہنس رہی ہوں، میں آج بڑی خوش ہوں، کچھ کہو نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس طرح تھر تھرا رہے تھے جیسے طوفان کے بعد کسی پھول کے نیلے نیلے کٹورے میں بوندیں، اور وہ بڑی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ رودولف نے اسے اپنے گھٹنے کے اوپر کھینچ لیا اور اس کے چکنے چکنے بالوں کو بڑے پیار کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلا رہا تھا۔ جھٹپٹے میں ایما کے بالوں پر سورج کی آخری کرن کا عکس اس طرح پڑ رہا تھا جیسے کوئی سونے کا تیر ہو۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور آخر کار رودولف نے اس کی آنکھوں پر بڑے ہلکے سے اپنے ہونٹ چھوا دیے۔ ارے تم رو رہی ہو، کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رودولف سمجھا کہ وہ محبت میں بے قرار ہو گئی ہے
और अब उससे ضبط نہیں ہو سکا۔ چونکہ وہ بالکل نہیں بول رہی تھی، اس لیے رودولف نے اس کی خاموشی کا یہ مطلب لیا کہ بس اس میں اب تھوڑی سی ہی مدافعت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ایک دم سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، بس ایک تم ہو جو مجھے واقعی دل سے پسند ہو۔ میں بڑا ناہنجار اور بے رحم ہوں، مجھے واقعی تم سے محبت ہے، میں تم سے ہمیشہ اسی طرح محبت کرتا رہوں گا۔ کیوں، کیا ہوا، بتاؤ تو۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا۔ رودولف، میں برباد ہو گئی، کسی نہ کسی طرح میرے لیے 3000 فرانک کا بندوبست کرو، میں قرض مانگتی ہوں۔ مگر اس نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ ایما جلدی جلدی کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے کہ میرے شوہر نے اپنا سارا روپیہ ایک وکیل کے پاس رکھوا دیا تھا، وہ بھاگ گیا، اسی لیے ہمیں قرض لینا پڑا، مریضوں سے روپیہ ملتا نہیں، پھر جائیداد پر ابھی تک قبضہ نہیں ملا، کچھ دن بعد تو ہمیں روپیہ مل جائے گا، لیکن اگر آج 3000 فرانک کا بندوبست نہ ہوا تو ہمارے گھر کا سامان نیلام ہو جائے گا، فوراً کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ ابھی اسی وقت مجھے تمہاری دوستی کا بھروسہ تھا، اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اچھا، رودولف نے سوچا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، تو یہ اس لیے یہاں آئی تھی۔ آخر اس نے بڑا پرسکون چہرہ بناتے ہوئے کہا، محترم خاتون، میرے پاس اتنا روپیہ ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اگر اس کے پاس روپیہ ہوتا تو وہ ضرور دے دیتا، حالانکہ عام طور سے ایسے نیک کام بڑے ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ محبت کو تباہ کرنے والی جتنی ہوائیں چلتی ہیں، ان میں سب سے سرد اور مہلک ہوا روپے کا مطالبہ ہے۔ پہلے تو وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے؟ اس نے کئی دفعہ دہرایا۔ تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے؟ میں نے خواہ کہہ کے شرمندگی اٹھائی۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، تم بھی ایسے ہی ہو جیسے اور لوگ، کوئی بھلے تھوڑی ہی ہو۔ وہ بتانے لگی کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے اور میں بربادی کے قریب آ پہنچی ہوں۔ رودولف نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ میرا ہاتھ خود ہی تنگ ہو رہا ہے، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ ایما نے کہا، ہاں، بہت زیادہ۔ دیوار پر ایک بندوق ٹنگی ہوئی چمک رہی تھی، جس پر ابھرے ہوئے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایما نے اس پر نظریں گاڑ دیں اور بولی، مگر جب آدمی اتنا غریب ہوتا ہے تو اپنی بندوق کے کندے پر چاندی نہیں لگواتا، کچھوے کی ہڈی کے بیل بوٹوں والی گھڑی نہیں خریدتا۔ وہ نقشین ٹائم پیس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، نہ اپنے چابک کے لیے چاندی کے ملمہ کی سیٹیاں، اور اس نے انہیں چھوا، نہ اپنی گھڑی کی زنجیر کے لیے تعویذ۔ تمہارے پاس کسی چیز کی بھی تو کمی نہیں، اپنے کمرے میں شراب کی بوتلوں کے لیے ایک الماری تک تو رکھتے ہو۔ تمہیں بس اپنے آپ سے محبت ہے۔ دیکھو نا تم کیسے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہو۔ تمہارے پاس کوٹھی ہے، کھیت ہیں، جنگل ہیں، شکار کھیلتے ہو، پیرس کی سیر کرنے جاتے ہو۔ اس نے آتش دان کے اوپر سے 2 بٹن اٹھائے اور چیخ کے بولی، اور کچھ نہیں تو یہی ہوتے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی تو اسے بیچ کے روپیہ مل سکتا تھا، مگر مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں، لو اپنے پاس ہی رکھو۔ اور اس نے دونوں بٹن اٹھا کے پھینک دیے۔ بٹن دیوار پر لگے تو سونے کی زنجیر ٹوٹ گئی، لیکن میں تمہیں ہر چیز دے دیتی، اپنا سارا سامان بیچ ڈالتی، تمہاری ایک مسکراہٹ، تمہاری ایک نظر کے لیے، تمہارے منہ سے شکریہ کا لفظ سننے کے لیے محنت مزدوری کرتی، سڑکوں پر بھیک مانگتی، اور تم ہو کہ آرام سے کرسی پر بیٹھے ہو، جیسے پہلے کبھی مجھے دکھی نہ پہنچائے ہوں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میری زندگی اسی طرح ہنسی خوشی گزرتی رہتی۔ آخر یہ تمہیں کیا سوجھی تھی؟ کسی سے شرط لگا کے آئے تھے؟ مگر تمہیں مجھ سے محبت تھی، تم خود ہی کہا کرتے تھے، اور تو اور ابھی ایک لمحہ ہوا، اس سے تو اچھا یہ تھا کہ تم مجھے یہاں سے بھگا دیتے۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تمہارے بوسوں کی گرمی باقی ہے، قالین پر وہ نشان نظر آ رہا ہے جہاں تم نے میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر ابدی محبت کی قسم کھائی تھی۔ تم نے ایسی باتیں کی کہ مجھے یقین آ گیا۔ 2 سال تک تم نے مجھے ایک نہایت شاندار اور بے حد شیریں خواب میں گرفتار رکھا۔ کیوں؟ وہ سفر کی تجویزیں جو ہم نے مل کر سوچی تھی، کچھ یاد ہے؟ تمہارا خط، اس سے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب میں اس کے پاس ایک بھکارن بن کے آئی ہوں، اچھا خاصا دولت مند ہے، خوش و خرم ہے، ہر طرح سے آزاد ہے۔ اس سے بس اتنی مدد کی درخواست کر رہی ہوں کہ کسی راستہ چلتے اجنبی سے بھی کہتی تو انکار نہ کرتا۔ میں اس کے پاس اپنی ساری محبت، اپنا سارا پیار واپس لے کے آئی ہوں، مگر یہ مجھے دھتکار رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں 3000 فرانک کا خرچ ہے، اس لیے۔ میرے پاس روپیہ ہے ہی نہیں، رودولف نے جواب دیا۔ وہ اسی مکمل سکون سے کام لے رہا تھا جو ایسے وقت ہماری ڈھال بن جاتا ہے، جب غصہ بھی آ رہا ہو اور ضبط بھی کرنا پڑ رہا ہو۔ وہ باہر چلی آئی، دیواریں لرز رہی تھیں، چھت اسے بھینچے ڈالتی تھی، ہوا نے جو مردہ پتیاں بکھیر رکھی تھیں وہ ان کے ڈھیروں میں الجھتی اس لمبی گلی میں سے ہوتی واپس جا رہی تھی۔ آخر وہ پھاٹک کے سامنے والی ٹٹی کے پاس جا پہنچی۔
تالا کھولنے کی جلدی میں اس کے ناخن بھی ٹوٹ گئے۔ پھر 100 قدم آگے چل کر وہ رک گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بالکل گری پڑ رہی تھی۔ اب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے وہی بے حس و حرکت کوٹھی، گھاس کا میدان، باغ، تینوں صحن اور سامنے کی کھڑکیاں ایک مرتبہ پھر نظر آئیں۔ اس پر ایک عجیب بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ اپنی رگوں کی دھڑکن کے سوا اسے اپنا شعور ہی نہیں رہا تھا۔ رگوں کی دھک دھک کا شور یہاں سے وہاں تک سارے کھیتوں میں پھیلا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس کے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین اس طرح دبتی چلی جا رہی تھی جیسے سمندر کا پانی، اور کھیتوں میں ناچ کی نالیاں، بادامی رنگ کی زبردست لہریں معلوم ہو رہی تھیں جن میں جھاگ اٹھ رہا ہو۔ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی تھا، اس کی ساری یادیں، سارے خیالات ایک دم سے جاگ اٹھے تھے، جیسے آتش بازی کے ہزاروں انار ایک ساتھ چل پڑے ہوں۔ اسے اپنے باپ کی شکل، لیوریو کی کوٹری، گھر پر اپنا کمرہ، کوئی اور منظر، یہ سب چیزیں ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ پاگل سی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا اور اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے ہوش و حواس کچھ درست کیے۔ حالانکہ اس کا دماغ اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی اس بری حالت کی وجہ، یعنی روپے کا مسئلہ، بالکل یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اسے کوئی دکھ تھا تو بس محبت کا، اور یادوں کی شدت میں اسے اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دم توڑتے ہوئے زخمی لوگ زخموں میں سے خون کے ساتھ ساتھ اپنی جان بہہ بہہ کر نکلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اب رات ہوتی جا رہی تھی، کوے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اچانک اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ ہوا میں آتشی گولے بندوق کی گولیوں کی طرح پھٹ رہے ہیں، اور وہ گول گول گھومتے ہیں اور آخر درختوں کی شاخوں پر جمے ہوئے برف کے اوپر جا کر تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ہر گولے کے بیچ میں رودولف کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ گولے زیادہ ہوتے چلے گئے، اس کے قریب آنے لگے، اس کے اندر جذب ہو گئے، پھر یہ منظر غائب ہو گیا۔ اس نے پہچانا کہ کوہرے میں سے مکانوں کی روشنیاں چمک رہی ہیں۔ اب اسے اپنی کیفیت کچھ ایسی نظر آنے لگی جیسے کوئی گہرا غار ہو۔ اس کا دل ایسے زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ بس اب پھٹا اب پھٹا۔ پھر ایک دم سے اس کے اندر ایسی جرأت آئی جیسے شراب کا نشہ چڑھتا ہے، اور وہ ایک خوشی اور سرمستی سی محسوس کرنے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی پہاڑی سے نیچے اتری، لکڑی کا پل پار کیا اور پگڈنڈیوں، گلیوں اور بازاروں میں سے ہوتی ہوئی دوا فروش کی دکان کے پاس جا پہنچی۔ وہ اندر داخل ہونے والی تھی، مگر خیال آیا کہ گھنٹی کی آواز سن کر کوئی آ نہ جائے۔ چنانچہ وہ چپ چاپ پھاٹک کی طرف سے اندر چلی گئی اور اپنا سانس روکے دیواروں کے قریب قریب راستہ ٹٹولتی باورچی خانے کے دروازے پر پہنچی، جہاں چولہے پر ایک موم بتی لگی ہوئی جل رہی تھی۔ جوشتے خالی قمیص پہنے ایک رکابی لیے جا رہا تھا۔ او ہو، کھانا کھا رہے ہیں، ابھی میں انتظار کرتی ہوں۔ جوشتے واپس آیا۔ ایما نے انگلی سے کھڑکی کھٹکھٹائی۔ وہ باہر نکل آیا۔ چابی، وہ اوپر والی، جہاں تمہارا مالک وہ رکھتا ہے۔ کیا؟ جوشتے نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر حیران رہ گیا، جو رات کے اندھیرے میں بالکل سفید معلوم ہو رہا تھا۔ ایما اسے بے انتہا حسین اور کسی آسمان سے آئی ہوئی روح کی طرح شاندار نظر آ رہی تھی۔ یہ تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایما چاہتی کیا ہے، مگر یہ ضرور احساس ہوا کہ کوئی ہولناک بات ہونے والی ہے۔ مگر وہ نیچی سی شیریں اور گداز آواز میں جلدی جلدی کہنے لگی، مجھے تالی چاہیے، لاؤ دے دو۔ پردے کی دیوار پتلی سی تھی، چنانچہ کھانے کے کمرے سے رکابیوں پر کانٹے لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایما نے بہانہ بنایا کہ چوہے مجھے سونے نہیں دیتے، میں انہیں مارنا چاہتی ہوں، تو مالک کو بتانا ہی پڑے گا۔ نہیں، ٹھہرو۔ پھر کچھ بے نیازی کے سے انداز میں بولی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ابھی ان سے کہہ دوں گی۔ آؤ مجھے ذرا روشنی تو دکھاؤ، میں اوپر چلتی ہوں۔ وہ اس دالان میں داخل ہوئی جہاں معمل کا دروازہ کھلتا تھا۔ دیوار پر ایک چابی لٹکی ہوئی تھی جس پر کیمیا گھر لکھا ہوا تھا۔ جوشتے، دوا فروش نے بڑی بےتابی سے پکارا، آؤ اوپر چلیں، اور وہ ایما کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تالے میں کنجی گھومی اور وہ سیدھی تیسری الماری کے پاس جا پہنچی۔ اس کی یادداشت بڑی خوبی سے اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے نیلا مرتبان اٹھایا، ڈاٹ کھولی، اندر ہاتھ ڈال کے سفید سفید صفوف نکالا اور اسے کھانے لگی۔ ٹھہریے ٹھہریے، جوشتے اس کی طرف جھپٹتے ہوئے چیخا، شش، کوئی آ جائے گا۔ وہ ہراساں ہو کر زور زور سے آوازیں دینے لگا، کچھ کہو مت، نہیں تو سارا الزام تمہارے آقا کے سر آئے گا۔ پھر وہ گھر چلی گئی۔ اسے ایک دم سے قرار آ گیا تھا اور وہ کچھ ایسا سکون محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا فرض ادا کیا ہو۔ قرقی کی خبر سے چارلز بالکل ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ایما ابھی ابھی باہر گئی تھی۔ اس نے زور زور سے پکارا، رونے لگا، بے ہوش ہو گیا، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ آخر وہ گئی کہاں تھی؟ اس نے فیلیسیٹے کو اومے کے یہاں، مونسر تواش کے یہاں، لیوریو کے یہاں، لیوندور غرض کے ہر جگہ بھیجا۔ جب اس کی روحانی اذیت کچھ کم ہوتی تو اسے نظر آتا کہ میرے نام کو بٹا لگ گیا، روپیہ پیسہ سب ختم ہو گیا، برت کا مستقبل بالکل برباد ہو گیا۔ کس طرح؟
اس کے بارے میں اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ وہ شام کے 6 بجے تک انتظار کرتا رہا۔ آخر اس سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے سوچا کہ ایما رواں آ گئی ہے، چنانچہ وہ سڑک پر چل پڑا۔ 1 میل تک گیا مگر اسے کوئی نہیں ملا۔ وہ پھر انتظار کرنے لگا اور آخر گھر واپس چلا آیا۔ ایما آ گئی تھی۔ کیا بات تھی؟ کیوں؟ مجھے بتاؤ تو۔ وہ لکھنے کی میز پر جا بیٹھی اور ایک خط لکھ کے آہستہ آہستہ اس پر مہر لگائی اور نیچے تاریخ اور وقت کا اضافہ کر دیا۔ پھر بڑی گمبھیر آواز میں بولی، یہ خط کل پڑھنا۔ اس وقت تک برائے مہربانی مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ نہیں، ایک سوال بھی نہیں، مگر مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنے بستر پر لمبی لمبی لیٹ گئی۔ اسے اپنے منہ میں کچھ کڑوا کڑوا سا مزہ معلوم ہوا جس سے وہ جاگ گئی۔ اسے چارلز کی صورت نظر آئی اور اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بڑے تجسس کے ساتھ اپنی حالت پر غور کر رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ نہیں، ابھی تک کچھ نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گھڑی کی ٹک ٹک، جلتے ہوئے کوئلوں کا چٹخنا اور چارلز کے سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے پلنگ کے پاس تنا ہوا کھڑا تھا۔ او ہو، موت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، وہ سوچنے لگی۔ مجھے نیند آ جائے گی اور بس خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور دیوار کی طرف کروٹ لے لی۔ روشنائی کا سا کڑوا کڑوا مزہ برابر محسوس ہو رہا تھا۔ پیاس لگ رہی ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے، اس نے آہ بھر کے کہا۔ کیا ہوا؟ چارلز نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، کھڑکی کھول دو، میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اسے ایک دم سے ایسی متلی ہونے لگی کہ تکیے کے نیچے سے رومال بھی نہ نکال سکی۔ اسے ہٹاؤ، وہ جلدی سے بولی، اسے پھینک دو۔ چارلز نے اس سے کچھ کہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ ذرا سی ہلی اور قے آئی، مگر اسے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیروں سے لے کر دل تک ایک برفیلی ٹھنڈک چڑھتی جا رہی ہو۔ او ہو، اثر شروع ہو گیا، اس نے منہ ہی منہ میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہلکے ہلکے اپنا سر ادھر سے ادھر پھرا رہی تھی مگر اس کی حرکات سے انتہائی کرب ٹپکتا تھا۔ وہ بار بار اپنا منہ کھولتی تھی جیسے کوئی بھاری سی چیز اس کی زبان کو دبا رہی ہو۔ 8 بجے پھر قے شروع ہو گئی۔ چارلز نے دیکھا کہ سلفچی کی تہہ میں کوئی سفید سفید ریت سا چپکا ہوا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، عجیب چیز ہے، اس نے دوبارہ کہا، مگر ایما بڑی سخت آواز میں بولی، نہیں، تمہیں غلطی ہوئی ہے۔ پھر چارلز نے بڑی آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جیسے پیار کر رہا ہو۔ ایما نے بڑے زور کی چیخ ماری۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ کراہنے لگی۔ شروع میں اس کی آواز بہت ہلکی تھی، اس پر کپ کپی سی تاری تھی اور اس کے کندھے بڑے زور زور سے تھر تھرا رہے تھے۔ ایما کا رنگ اس چادر سے بھی زیادہ سفید ہوتا جا رہا تھا جس میں وہ اپنی بھیچی ہوئی مٹھیاں بار بار گاڑ دیتی تھی۔ نفس کی حرکت بڑی ناہموار تھی، بلکہ اب تو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے نیلگوں چہرے سے پسینے کے قطرے پھوٹ رہے تھے اور چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دھات کی بھاپ لگنے سے سخت اور بے جان ہو گیا ہو۔ اس کے دانت کٹ کٹ بول رہے تھے، آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں اور مبہم سے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ہر سوال کے جواب میں وہ بس سر ہلا دیتی تھی۔ 1-2 دفعہ تو بلکہ وہ کچھ مسکرائی بھی۔ آہستہ آہستہ اس کی کراہیں بلند ہوتی گئیں۔ اس کے منہ سے ایک کھوکھلی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے کچھ ایسا انداز بنا لیا جیسے اس کی حالت کچھ بہتر ہو اور اب وہ اٹھنے ہی والی ہو، مگر اس کی طبیعت زیر و زبر ہونے لگی اور وہ چیخ کے بولی، یا میرے خدا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پلنگ کے پاس گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ تو، تم نے کیا کھا لیا ہے؟ خدا کے لیے جواب دو۔ وہ ایما کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ ایما نے اس کی نظروں میں ایسا پیار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو، وہاں، وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی۔ وہ بھاگا بھاگا میز کے پاس پہنچا، مہر توڑ کے خط نکالا اور بآواز پڑھنے لگا۔ کسی کے سر الزام نہ لگایا جائے۔ وہ رک گیا اور آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے خط کو دوبارہ پڑھا۔ مدد مدد، بس وہ یہی کہے جا رہا تھا۔ زہر زہر۔ فیلیسیتے بھاگی بھاگی اومے کے پاس گئی جس نے بازار بھر میں اعلان کر دیا۔ مادام لفرانسوا نے یہ خبر لیونڈور میں سنی۔ ایک آدمی اٹھا کہ جا کے پڑوسیوں کو بتاؤں، اور رات بھر سارے گاؤں کے آہٹ پر کان رہے۔ حیران پریشان لڑکھڑاتا چکر کھاتا چارلز کمرے میں ادھر سے ادھر پھرے جا رہا تھا۔ کبھی میز سے ٹکراتا، کبھی کرسی سے، کبھی اپنے بال نوچتا۔ دوا فروش کو یقین نہیں آتا تھا کہ آدمی کی ایسی بری حالت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر جا کے مونسیور کانی وے اور ڈاکٹر لاری ویئر کو خط لکھا۔ اس کے ہوش و حواس ایسے خراب ہو رہے تھے کہ اسے 15-16 دفعہ مضمون بدلنا پڑا۔ ایپولت نیف شاتل گیا اور زوشتے نے بواری کے گھوڑے کی اتنی ایڑیں لگائیں کہ اسے بواگلی اوم کے پہاڑی کے پاس 3/4 مردہ وہیں چھوڑ کے آنا پڑا۔ چارلز نے طبی لغت میں کچھ پڑھنے کی کوشش کی مگر بالکل پڑھا ہی نہ جا سکا۔ سطریں ناچنے سی لگی۔ تسلی رکھیے، دوا فروش نے کہا، بس کوئی طاقتور قسم کا تریاق دینا چاہیے۔ زہر کون سا ہے؟ چارلز نے اسے خط دکھایا۔ سنکھیا تھی۔ اچھی بات ہے، اومے نے کہا،
ہمیں معائنہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زہر خورانی کے معاملات میں معائنہ ضرور ہوتا ہے۔ چارلز کی سمجھ میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، کچھ بھی کرو، بس اسے بچا لو۔ پھر وہ ایما کے پاس جا کر فرش پر گر پڑا اور اس کی پٹی سے سر لگا کے سبکیاں لینے لگا۔ رو مت، ایما اس سے کہنے لگی، بس تھوڑی دیر کی کسر ہے، پھر میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ تم نے کیا کیوں؟ تمہیں ان حالوں کس نے پہنچایا؟ ایما نے جواب دیا، پیارے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی؟ کیا میرا کوئی قصور ہے؟ مجھ سے تو جو کچھ ہو سکا میں کرتا رہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم بڑے نیک ہو۔ اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس لطف کی مٹھاس نے اس کا رنج اور بھی بڑھا دیا۔ ایما نے اس سے کبھی اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا جتنا اس وقت، مگر وہ اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ خیال آیا تو اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے مایوسی اور غم کی شدت سے اس کا سارا وجود گھل گھل کر ختم ہوا جا رہا ہو۔ اس سے کچھ سوچا ہی نہ جا رہا تھا، اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا، اس کی ہمت ہی نہ پڑتی تھی۔ اس کے دماغ میں پہلے ہی کون سا کم تلاتم تھا، اوپر سے یہ خلش کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ایما سوچ رہی تھی کہ اب میری ساری بے وفائی، ساری کمینگی اور وہ سب انگنت خواہشیں ختم ہو گئیں جو مجھے اذیت میں مبتلا رکھتی تھیں۔ اب اسے کسی سے نفرت نہیں رہی تھی۔ اس کے خیالات پر دھندلکا چھاتا جا رہا تھا۔ دنیا کی کوئی آواز اس کے کان میں نہیں آ رہی تھی، البتہ اس بیچارے دل کی فریاد کبھی کبھی سنائی دے جاتی تھی، ایک شیریں اور مبہم سی فریاد، جیسے کسی ختم ہونے والے نغمے کی آواز بازگشت۔ بچی کو میرے پاس لاؤ، اس نے کوہنی کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری حالت تو خراب نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ چارلز نے پوچھا۔ نہیں نہیں، خادمہ بچی کو لے آئی، وہ ابھی آدھی سو رہی تھی۔ اس نے لمبا سا سفید لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کے ننگے پیر باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ بڑی سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ بچی نے کمرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا جو بالکل الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ میز پر جلتی ہوئی موم بتیوں سے اس کی آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگی اور اس نے آنکھیں آدھی بند کر لی۔ انہیں دیکھ کر اسے نوروز اور لینٹ کا تہوار یاد آ گیا، جب وہ صبح سویرے موم بتیوں کی روشنی میں جاگی تھی اور اپنے تحفے لینے ماں کے پلنگ کے پاس آئی تھی، کیونکہ وہ کہنے لگی، اماں وہ کہاں ہے؟ اور جب کوئی نہ بولا تو پوچھنے لگی، میری جراب تو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ فیلیسیتے اسے پلنگ کے پاس لیے کھڑی تھی اور بچی آتش دان کے اوپر دیکھ رہی تھی۔ کیا بچی کو دایا لے گئی؟ ایما نے پوچھا۔ اس نام سے مادام بواری کو اپنی زناکاریاں اور اپنی مصیبتیں یاد آنے لگی، اور اس نے اپنا سر دوسری طرف کر لیا۔ ساتھ ہی ایک اور بھی تلخ تر زہر تھا جس سے اسے متلی ہو رہی تھی، مگر برت اسی طرح اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اماں، تمہاری آنکھیں کیسی بڑی بڑی ہو رہی ہیں، تم تو بالکل زرد پڑ گئی ہو، تمہارا بدن کیسا گرم ہو رہا ہے۔ ماں نے بچی کی طرف دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بچی پیچھے ہٹتی ہوئی چیخی۔ ایما نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار کیا۔ بچی ہاتھ چھڑانے لگی۔ بس ہو گیا، بس اسے لے جاؤ، چارلز نے کہا، جو الگ بیٹھا ہوا سبکیاں لے رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے حالت سدھر گئی اور اس کی بے چینی بھی کم ہو گئی۔ ایما کوئی معمولی سے معمولی لفظ بھی کہہ دیتی یا آرام سے سانس لے لیتی تو چارلز کی امید پھر بن جاتی۔ آخر جب کانی وے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دوڑ کے اس سے لپٹ گیا۔ اوہو، آپ ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ بڑے نیک ہیں، مگر اب تو حالت کچھ بہتر ہے، دیکھیے ذرا ان کی طرف دیکھیے۔ مگر چارلز کے ساتھی ڈاکٹر کی رائے مختلف تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں گول مول بات کبھی نہیں کرتا، چنانچہ یہی اس نے اس وقت بھی کیا اور ایک جلاب تجویز کیا تاکہ پیٹ بالکل خالی ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں ایما کی قے میں خون آنے لگا، اس کے ہونٹ سکڑ گئے، اعضاء میں تشنج پیدا ہو گیا، سارے بدن پر بھورے بھورے دھبے پڑ گئے اور نبض انگلیوں کے نیچے سے ایسے پھسلنے لگی جیسے کوئی تنا ہوا تاگا یا بربت کا تار جو بس ٹوٹنے ہی والا ہو۔ اس کے بعد وہ بڑے ہولناک طریقے سے چیخنے لگی۔ وہ اس زہر کو کوس رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، اس سے التجائیں کر رہی تھی کہ جلدی اپنا اثر دکھا۔ چارلز اس سے بھی زیادہ اذیت میں مبتلا تھا۔ جب وہ اسے کچھ پلانے کی کوشش کرتا تو وہ اکڑی ہوئی باہوں سے پیالے کو دور ہٹا دیتی۔ وہ ہونٹوں پر رومال رکھے کھڑا رو رہا تھا۔ اس کے حلق سے کچھ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ سبکیوں سے اس کا جسم ہل ہل جاتا تھا اور گلا گھٹتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ فیلیسیتے ادھر سے ادھر کمرے میں دوڑی پھر رہی تھی۔ اومے بے حس و حرکت کھڑا لمبی لمبی آہیں لے رہا تھا۔ مونسے اور کانی وے ضبط کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا، مگر کچھ بے چینی سی وہ بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ اوفو، جلاب بھی دے کے دیکھ لیا، جب سبب کا خاتمہ ہو گیا تو فوراً نتیجہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، اومے نے کہا۔ بالکل ظاہر بات ہے، کسی طرح ان کی جان بچا لیجیے، بواری نے بڑی بےتابی سے کہا۔ دوا فروش ابھی یہی نظریہ پیش کیے جا رہا تھا کہ شاید اس دورے سے صحت کو کچھ فائدہ ہی پہنچ جائے، مگر کانی وے نے اس کی بات نہیں سنی، اور وہ کوئی سکون آور دوا دینے ہی والا تھا کہ اتنے میں چابک کی آواز سنائی دی۔
ساری کھڑکیاں کھڑکھڑ ہلنے لگیں اور ایک 3 گھوڑوں والی گاڑی جو کانوں کانوں تک کیچڑ میں سنے ہوئے تھے دوڑتی ہوئی بازار کے اندر مڑی۔ یہ ڈاکٹر لاری ویئر تھا۔ شاید کسی دیوتا کے آنے سے بھی اتنا ہیجان نہ پیدا ہوتا۔ بواری کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، کانی وہ بیچ ہی میں رک گیا اور اومے نے ڈاکٹر کے اندر آنے سے پہلے ہی اپنی گول ٹوپی اتار لی۔ اس کا تعلق جراحی کے اس زبردست مدرسے سے تھا جس کا سلسلہ بیشا سے شروع ہوتا ہے۔ وہ فلسفی طبیبوں کی اس نسل سے تھا جو اب ختم ہو گئی، مگر جسے اپنے فن سے مجنونانہ محبت تھی اور جو بڑے جوش اور دانشوری کے ساتھ اس پر عمل کرتی تھی۔ جب اسے غصہ آتا تو اس کے اسپتال میں ہر آدمی کانپ اٹھتا۔ اس کے شاگرد اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب وہ خود مطب کھولتے تو حتی الامکان ہر بات میں اس کی نقل کیا کرتے۔ چنانچہ آس پاس کے سب قصبوں میں ڈاکٹر اسی کا سا میرینے کا لمبا اور استر دار اوور کوٹ اور سیاہ فراک کوٹ پہنا کرتے تھے۔ اس کے بٹن دار کف تھوڑے تھوڑے اس کے مضبوط ہاتھوں پر پڑے رہتے تھے۔ اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے۔ وہ کبھی دستانے نہیں پہنتا تھا، گویا تکلیف کا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار رہنا چاہتا تھا۔ وہ ہر قسم کے خطاب اور سرکاری جاہ و منصب کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے پرانے زمانے کے راہب طبیب۔ وہ بڑا نیک دل تھا، غریبوں سے بڑی شفقت سے پیش آتا۔ اسے نیکی پر اعتماد تو نہیں تھا مگر اس پر عمل ضرور کرتا تھا۔ اس کی تیزی طبع کی وجہ سے لوگ اس سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کسی دیو سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے یقیناً ولی سمجھا جاتا۔ اس کی نظر اس کے نشتر سے بھی تیز تھی۔ وہ سیدھی آدمی کی روح میں اتر جاتی تھی اور ہر قسم کی محتاط بیانیوں اور بلند بانگ دعووں کے باوجود جھوٹ کو فوراً چیر پھاڑ کے الگ کر لیتی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر میں وہ شان اور نفاست تھی جو زبردست لیاقت، دولت اور 40 سال تک محنت کرنے اور بے داغ زندگی گزارنے کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اندر آیا اور دیکھا کہ ایما کمر کے بل سیدھی لیٹی ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور چہرہ لاشوں کا سا ہو رہا ہے، تو فوراً اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ظاہر میں کانی وے کی بات سنتے ہوئے وہ نتنوں کے نیچے انگلیاں مل رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، ٹھیک ٹھیک، مگر اس نے ہلکے سے اپنے کندھے جھٹک دیے۔ چارلز کی نظریں برابر اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص دکھ درد کے نظاروں کا تو عادی تھا مگر ضبط نہ کر سکا اور اس کی قمیض پر ایک آنسو ٹپک گیا۔ وہ کانی وے کو برابر والے کمرے میں لے گیا۔ چارلز بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اگر پلستر لگائیں تو کیسا رہے؟ یا کوئی اور چیز؟ کوئی بات سوچئے، آپ نے تو اتنے آدمیوں کی جان بچائی ہے۔ چارلز نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور اس کی طرف کچھ التجا آمیز اور وحشیانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے ڈاکٹر کے سینے سے لگے لگے کچھ غصہ آ گیا۔ ذرا ہمت سے کام لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ڈاکٹر لاری ویئر نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے کوچوان کو گاڑی جوتنے کا حکم دینے باہر چلا گیا۔ مونسر کانی وے بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایما میرے زیر علاج رہ کر مرے۔ چوک میں دوا فروش بھی ان سے آ ملا۔ کچھ اس کے مزاج کی افتادی ایسی تھی کہ وہ مشہور شخصیتوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مونسر لاری ویئر سے درخواست کی کہ میرے یہاں ناشتہ کر کے میری عزت افزائی کیجیے۔ اس نے لیودور سے کبوتر اور قصائی کے یہاں سے جتنے بھی پارچے مل سکے منگوائے، تو واش کے گھر سے مکھن اور لستی بودوا کے یہاں سے انڈے۔ دوا فروش نے ناشتہ تیار کرنے میں خود حصہ لیا اور مادام اومے نے اپنی جیکٹ کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے کہا، حضور ہمیں معاف کیجیے گا، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، جب تک ایک رات پہلے سے خبر نہ ہو۔ شراب کے گلاس، اومے نے کان میں کہا، اگر ہم شہر میں ہوتے تو گلی سمیت پائے ہی لے آتے۔ اچھا آپ چپ ہو جاؤ، تشریف رکھیے ڈاکٹر صاحب۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد اس نے مناسب سمجھا کہ اس حادثے کی کچھ تفصیلات بتا دی جائیں۔ پہلے تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ حلق میں تکلیف ہے، پھر سوچا معدے میں درد ہے، یا دست زیادہ آ گئے ہیں یا سکتہ ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے زہر کیسے کھا لیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے سنکھیا ملی کہاں سے۔ جوشتے رکابیاں لا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ کانپ اٹھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دوا فروش نے پوچھا۔ یہ سوال سن کر تو اس کے ہاتھ سے ساری کی ساری رکابیاں دھڑ سے گر پڑیں۔ احمق، اومے نے چیخ کے کہا، بدتمیز گوار کہیں کا، جاہل گدھا۔ پھر ایک دم سے اپنے غصے کو قابو میں کر کے بولا، ڈاکٹر صاحب میں چاہتا تھا کہ معائنہ کر لوں۔ پہلے تو میں نے بڑی احتیاط سے نلکی ڈالی۔ ڈاکٹر نے کہا، اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ تم اس کے حلق میں انگلیاں ڈالتے۔ دوسرا ڈاکٹر بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ابھی وہ تخلیے میں اپنے جلاب کے بارے میں بڑا سخت واز سن چکا تھا۔ چنانچہ یہ بیچارہ کانی وے جو ٹیڑھے پیر کے آپریشن والے دن اتنی بدتمیزی سے پیش آیا تھا اور جس نے اتنی باتیں بنائی تھی، آج چپ چاپ دم سادے بیٹھا تھا۔ وہ برابر مسکرائے جا رہا تھا جیسے ڈاکٹر کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ رہا ہو۔ اومے کو بڑا فخر تھا کہ آج ایسے لوگ میرے مہمان ہوئے ہیں، اور اس کی زبان قطرنی کی طرح چل رہی تھی۔
بواری کی مصیبت اور اس کے مقابلے میں اپنی حالت کا خیال آیا تو اس کی خود پسندی کو بڑی تسکین پہنچی اور اس کی مسرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کی موجودگی میں تو اسے نشے کا سا لطف آنے لگا۔ اس نے اپنی علمیت کا مظاہرہ شروع کر دیا اور الٹی سیدھی طبی اصطلاحیں دہرانے لگا۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا پڈنگ کھا لیا تھا جس میں بہت زیادہ دھواں لگ گیا تھا، تو ان کے اوپر ایسا اثر ہوا جیسے زہر کھا لیا ہو، بلکہ بالکل گمسم رہ گئے۔ یہ واقعہ میں نے ایک بڑی عمدہ کتاب میں پڑھا ہے جو فن طب کے ایک بہت بڑے ماہر، ہمارے ایک بہت بڑے استاد یعنی مشہور ڈاکٹر قید دگازی کور نے لکھی ہے۔ مادام اومے پھر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ڈگر ڈگر ہلتا ہوا چولہا تھا جس میں شراب جلائی جاتی ہے، کیونکہ اومے کو اس کا بڑا شوق تھا کہ اپنے آپ قہوے کو چھانے، پھٹکے، پیسے اور کھانے کی میز پر بیٹھ کے پکائے۔ ڈاکٹر صاحب سیکرم، اس نے شکر بڑھاتے ہوئے لاطینی میں کہا۔ پھر اس نے اپنے سب بچوں کو نیچے بلوایا۔ اسے یہ معلوم کرنے کی بڑی بے چینی تھی کہ ان کی تندرستی کے بارے میں ڈاکٹر کی کیا رائے ہے۔ آخرکار مونسر لاری ویئر کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب مادام اومے نے کہا کہ ذرا میرے شوہر کو بھی دیکھ لیجئے، یہ روز رات کو کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا خون بہت گاڑھا ہوا جا رہا ہے۔ نہیں، ان کا خون گاڑھا نہیں ہے، کچھ اور بات ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اپنے اس مذاق پر مسکراتے ہوئے جسے کسی نے سمجھا ہی نہ تھا، ڈاکٹر نے دروازہ کھولا، مگر دوا فروش کی دکان میں آدمی ٹھساٹھس بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا۔ مونسر تواش کو ڈر تھا کہ میری بیوی کے پھیپڑوں پر ورم آ جائے گا، کیونکہ اسے راکھ پر تھوکنے کی عادت تھی۔ مونسر بینے کو کبھی کبھی ایک دم سے بھوک کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ مادام کاروں کے بدن میں جھنجھناہٹ سی ہوتی تھی، لیوریو کو چکر آتے تھے، لیستی بودوا کو گٹھیا تھی، مادام لفرانسوا کے سینے میں جلن رہتی تھی۔ آخرکار تینوں گھوڑے چل پڑے۔ لوگوں کی عام رائے یہی تھی کہ ڈاکٹر میں ذرا بھی مروت اور اخلاق نہیں۔ البتہ جب سامنے سے مونسر بورنیسئی آتا نظر آیا تو لوگوں کی توجہ ڈاکٹر کی طرف سے منتقل ہوئی۔ پادری مقدس تیل لیے بازار میں سے گزر رہا تھا۔ اپنے اصولوں کے تقاضے کے مطابق اومے پادریوں کا مقابلہ گدھوں سے کیا کرتا تھا جو موت کی بو سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ ویسے ذاتی طور پر بھی اسے پادریوں کو دیکھنا پسند نہیں تھا، کیونکہ چغا دیکھ کر اسے کفن یاد آ جاتا تھا، اور کفن کے خوف کی وجہ سے اسے چغے سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ بہرحال جس چیز کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بتاتا تھا اسے سر انجام دینے سے نہیں پچکا، اور کانی بے کے ساتھ بواری کے یہاں واپس آ گیا۔ مونسر لاریویر جانے سے پہلے کانی بے سے بڑے اصرار کے ساتھ کہہ گیا تھا کہ مریضہ کو ضرور جا کے دیکھ لینا۔ اگر اس کی بیوی اعتراض نہ کرتی تو دوا فروش اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاتا، تاکہ انہیں ایسے بڑے بڑے واقعات کی عادت پڑ جائے، انہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو، اور ان کے دماغ میں یہ سبق آموز تصویر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو کمرے پر ایک عجب ماتمی سنجیدگی طاری تھی۔ میز پر ایک سفید کپڑا بچھا ہوا تھا، اس پر چاندی کی تھالی میں روئی کے 5-6 پھوئے رکھے تھے۔ پاس ہی 2 جلتی ہوئی موم بتیوں کے بیچ میں ایک بڑی سی سلیب تھی۔ ایما کی ٹھوڑی سینے پر ڈھلک آئی تھی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ پھٹ گئی تھیں، اور اس کے کمزور ہاتھ چادر کے اوپر قریب المرگ لوگوں کے ہاتھوں کی طرح آہستہ آہستہ ایسے ہولناک انداز سے چل رہے تھے جیسے اپنے آپ کو ابھی سے کفن میں ڈھک لینا چاہتے ہوں۔ چارلز ایسا زرد ہو رہا تھا جیسے کوئی مجسمہ، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس چپ چاپ پائنتی کی طرف کھڑا تھا۔ پادری ایک گھٹنا زمین پر ٹیکے نیچی آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایما نے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ پادری کی طرف موڑا۔ اسے یکایک پادری کا اودا چغا نظر آیا تو اسے ایسا معلوم ہوا جیسے مارے خوشی کے سرشار ہو گئی ہو۔ غالباً اس کی تکلیف میں تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہو گیا تھا، اور اس وقفے میں اسے اپنی پرانی وجدانی کیفیت اور کیف و سرور واپس مل گیا تھا۔ اسے ابدی مسرت کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ پادری سلیب لینے کے لیے اٹھا۔ ایما نے اپنی گردن ایسے بڑھا دی جیسے کوئی پیاسا ہو۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی تصویر پر اپنے ہونٹ چپکا دیے اور اپنی ختم ہوتی ہوئی قوت سے پوری طرح کام لے کر انتہائی اور شدید ترین محبت کے ساتھ تصویر کو ایسا بوسہ دیا جیسا عمر بھر میں کبھی نہیں دیا تھا۔ پھر پادری نے مناجاتیں شروع کر دی اور اپنا دایاں انگوٹھا تیل میں ڈبو دیا، اور ہر عضو پر تیل مل مل کر اس کی بخششوں کی دعائیں مانگنے لگا۔ پہلے تو اس نے آنکھوں پر تیل لگایا جنہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کی آرزو کی تھی، پھر نتنوں پر جنہیں گرم گرم ہوا اور جذبات انگیز خوشبوؤں کی طلب رہا کرتی تھی، پھر منہ پر جس نے طرح طرح کے جھوٹ بولے تھے، جس پر غرور سے شکنیں پڑ گئی تھیں اور جس سے شہوتناک آوازیں نکلی تھیں، پھر ہاتھوں پر جو نفس پرور لمس سے لطف اندوز ہوئے تھے، اور آخر میں پیر کے تلووں پر جو اس زمانے میں جب وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے بھاگی بھاگی جایا کرتی تھی بہت تیز تھے، مگر اب پھر کبھی نہیں چلیں گے۔ پادری نے اپنی انگلیاں پوچھی
तेल में भीगी हुई रुई के टुकड़ों को आग में फेंका और आगे उस मरती हुई औरत के पास बैठ गया। उससे कहने लगा कि अब तुम अपनी तकालीफ को यसू मसीह की तकालीफ में जज्ब कर दो और अपने आप को खुदा के रहम करम पर छोड़ दो। अपनी नसीहतें खत्म करने के बाद उसने एमा के हाथ में एक मुतबर्रिक बत्ती देने की कोशिश की। यह बत्ती उस आसमानी जाहो जलाल की अलामत थी जो अब एमा का अहाता करने वाली थी। एमा इतनी कमजोर थी कि उसकी उंगलियां बंद न होती थी। अगर मॉन्सियर बोरनी सही सहारा न देता तो बत्ती जमीन पर गिर पड़ती, मगर अब वो इतनी जर्द नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया था, जैसे मौत की मुकद्दस रस्मों से वो अच्छी हो गई हो। एमा ने यह बात जताने में देर नहीं की, बल्कि उसने तो बुआरी को समझाया कि जब खुदा ये देखता है कि आदमी की निजात के लिए ये बात जरूरी है, तो वो बाज दफा लोगों की उम्र बढ़ा देता है। और चार्ल्स को वो दिन याद आया जब एमा बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गई थी और तमाम मजहबी रस्में अदा कर दी गई थी। उसने सोचा कि शायद मायूस होने की जरूरत नहीं, और वाकई एमा आहिस्ता आहिस्ता अपने चारों तरफ देखने लगी, जैसे ख्वाब देखते देखते जागी हो। फिर बड़ी साफ आवाज में आईना मांगा और कुछ देर उस पर झुकी हुई देखती रही, यहां तक कि उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। फिर उसने आह भरकर अपना मुंह फेर लिया और तकियों पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसका सीना धुकनी की तरह चलने लगा, उसकी जबान मुंह के बाहर निकल आई, आंखें गोल गोल घूमने लगी और पीली पड़ गईं, जैसे किसी चराग के दो फानूस जो अब बुझने ही वाला हो। वैसे तो वो बिल्कुल मुर्दा मालूम होती थी, मगर उसकी पसलियां बड़ी हौलनाक तकलीफ के साथ उठ और गिर रही थी। उसका सांस इतनी मुश्किल से आ रहा था कि सारा बदन हिल जाता था, गोया उसकी रूह अपने आप को आजाद कराने के लिए जिद्दोजहद कर रही हो। फेलिसिटे सलीब के आगे झुकी हुई थी। दवा फरोश तक ने अपने घुटने थोड़े से झुका रखे थे। मॉन्सियर कानीवे खोया खोया चौक की तरफ देख रहा था। बोरनी सही ने फिर दुआ मांगनी शुरू कर दी। उसका चेहरा पलंग की पट्टी पर झुका हुआ था और ऊपर वाला लंबा सियाह चुगा फर्श पर लटक रहा था। चार्ल्स दूसरी पट्टी के पास घुटनों के बल झुका हुआ था और उसने एमा की तरफ बाजू फैला रखे थे। उसने एमा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले रखे थे और उन्हें दबा रहा था। जब एमा का दिल धड़कता तो वो हर मर्तबा कांप उठता, जैसे किसी गिरते हुए शिकस्ता महल के हिलने की आवाज पर। झांकनी के आलम में हल्क की गड़गड़ाहट जैसे जैसे जोर पकड़ती गई, पादरी की मुनाजात भी तेज होती गई। उसकी दुआएं बुआरी की घुटी घुटी सुबकियों में मिल रही थीं, और बाज दफा तो ऐसा मालूम होता था कि लातीनी अल्फाज की दबी दबी सी गुनगुनाहट में जो मातमी घंटे की टन टन की तरह सुनाई दे रहे थे, हर चीज गायब हो गई। इतने में सड़क पर से लकड़ी के जूतों का शोर और लाठी की खटखट सुनाई दी, और एक आवाज, एक भर्राई हुई सी करख्त आवाज कानों में आने लगी, जो ये गीत गा रही थी: गर्मियों के दिनों में दोशीजाएं बस मोहब्बत ही के ख्वाब देखती हैं। एमा अपने आप ऐसे उठ बैठी जैसे किसी लाश में बिजली की लहर दौड़ गई हो, बाल लटकते हुए, आंखें फटी फटी और सामने तकती हुई। जहां कहीं भी दरातियों का गुजर हुआ है, मेरी शहजादी नाच की बालियां जमा करते हुए जमीन की तरफ झुकी झुकी चलती है, जहां वो बालियां पैदा हुई थी। अंधा, वो चीख उठी और एमा हंसने लगी। उसका कहकहा बड़ा हौलनाक, वहशियाना और मायूसी में डूबा हुआ था। उसे कुछ ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दायमी रात के अंधेरे में से उस बेचारे फकीर का मकरू चेहरा एक धमकी की तरह उभरा हुआ नजर आ रहा हो। गर्मियों का जमाना है, आज हवा बहुत तेज चल रही है। उसका लहंगा उड़ गया है। एमा को हिचकी आई और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। सब लोग करीब आ गए। उसका दम निकल चुका था।